بڑا اہم ادارہ ہے بلدیاتی، کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے اور کس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ ان ساری چیزوں؟ شکریہ کرو صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیاتی ادارے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈور سٹیپ پہ سروسز کا نام ہے۔ بلدیاتی اداروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دہلیز پہ آپ کو سروسز پرووائڈ کی جائیں، اور پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی جو کہ ایک ذیلی ادارہ سمجھ لیجئے یا ایک ٹیکنیکل آرم ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرے، لوگوں کو فیسیلیٹیز پرووائڈ کرے اور اس میں مدد کرے لوکل گورنمنٹس کی کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ۔ جدت کیا لا رہے ہیں آپ، کیا نئی چیز انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، بہت سی سفیئرز ہیں جس میں پی ایم ڈی ایف سی اس وقت کام کر رہا ہے، جس میں ایک تو ورلڈ بینک کے تحت پنجاب سٹیز پروگرام آپ کے علم میں ہے کہ جس میں ہم میونسپل سروس کی پروویژن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جس میں ہارڈ کمپوننٹ بھی ہے اور سافٹ کمپوننٹ بھی ہے۔ اور اگر اس چیزوں تمام کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو ایک اور جی آئی زی ایک جرمن ادارہ ہے جس کی کولیبریشن کے تحت، جس میں پی ایم ڈی ایف سی باقاعدہ اس کا ایک پارٹنر ہے اور جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور بیسیکلی اس میں 4 لوکل گورنمنٹس ہیں پنجاب کی، جس میں ایک تو ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، شیخوپورہ ہے، جہلم ہے اور لاہور ہے۔ بیسیکلی یہ 4 پارٹنر ایم سیز ہیں آپ کی اس پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے سپورٹ ٹو اسٹرینگتھن لوکل سروسز بائی لوکل گورنمنٹس۔ یہ ایک فنڈ ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے جی آئی زی۔ اچھا، اس میں جو قوانین ہیں وہ کیا متعارف نہیں کروانے جا رہے ہیں، اور کیا سروسز ہیں جو روایتی جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر دینے جا رہے ہیں؟ سوشل مینجمنٹ انوائرمنٹ آج کا ایشو ہے، تو سوشل مینجمنٹ پہ انوائرمنٹ پہ باقاعدہ ایس او پیز ڈیولپ کروائے ہیں ہم نے، اور ان کی ٹریننگ دی ہے، اور اس ٹریننگ میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں سے کی مشکلات سے کیسے نبرد و آزما ہو سکتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ کو اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ ہمیں بالکل گراؤنڈ لیول سے کرنا ہے، اور گراؤنڈ لیول پہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ اور خاص طور پہ ہماری چیف منسٹر میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اس کے اوپر بڑا ان کا ایمفیسس ہے اس بات پہ، اور ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ جو ہیں اس وقت وہ اس کے اوپر بڑی اپنی کلیدی نظر رکھتے ہیں اور بڑی تفصیلی نظر رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گائیڈنس میں اس کو مزید آگے لے کے چلیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے لیے ایس او پی ڈیولپ کیے ہیں، ان کے لیے ہم نے ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جینڈر، دیکھیں جہاں ہم انوائرمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم سوشل مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم جینڈر پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جینڈر کے لیے ایس او پیز بنائے ہیں کہ جو جینڈر کے لیے کس طرح کے ایس او پیز ہونے چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ ان کو کس طرح، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ان تینوں چاروں چیزوں کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن پہنچنی چاہیے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں، اس میں ہمیں پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کیسے کرنے ہیں، یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ تقریباً 538 کے قریب ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے جو ٹریننگ کو صرف بڑے آفیسرز تک یا آفیشیل تک محدود نہیں رکھا، ہم نے ایون سینیٹری ورکر کے لیول پہ جا کے، یا آپ نے روز سنا ہوگا کہ کسی گٹر میں داخل ہونے سے لوگوں کی فوتگی ہو گئی، مس ہیپس ہوئے ہیں، ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ٹریننگز کا اہتمام کیا ہے، اور نہ صرف سینیٹری ورکرز کو بلکہ ان کے سپروائزرز کو، ان کے انچارج کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے اور کس طرح آپ نے اپنے گٹرز یا صفائی یا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صفائی کے سلسلے میں وہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں، اور ان ہیروز کو ہم نے ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، لوکل گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو بہتر کام کرے تو جو ریلیف ہے وہ لوگوں کی دہلیز پر انہیں ملتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے چیزیں بہت بہتر کرنے والی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے ساری چیزیں بہتر کرنے میں؟ اور اب کیونکہ لوگوں کو ریلیف چاہیے۔ دیکھیں، ریلیف دینے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو ریلیف دے رہا ہے اس کو اپنے قانون و ضوابط کا علم ہو، تاکہ وہ قانون و ضوابط کو ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکے۔ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ہمارے بہت سے جو آفیسرز لوکل گورنمنٹ کے فیلڈ میں کام کر رہے تھے، بے شک ان کو اپنے قانون ضابطے کا پتہ تھا، لیکن کوئی ایک یونیفائڈ شکل موجود نہیں تھی جہاں پہ تمام قانون ضابطے موجود ہوں، اور جب وہ اپنا کام کریں تو وہ قانون ضابطے کے تحت اس کو کریں۔ اس سلسلے میں پی ایم ڈی ایف سی نے جی آئی زی کے ساتھ مل کے ایک کمپینڈیم پنجاب لوکل گورنمنٹ لاز کا ہم نے تیار کیا،
جو کہ اس وقت نہ صرف PMDFC کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، لوکل گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پورے کمپینڈیم میں سارے کا سارا لا ہے، ہر سیکشن کے ساتھ اس سیکشن کی کمنٹری ہے، اس سیکشن سے متعلق جتنے کورٹ کیسز جو رپورٹڈ کورٹ کیسز ہیں ان کو اس میں لکھا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ریگولیشنز جاری کی گئی ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں اس کو کرنے کے لیے کہ ان کو کیسے کرنا ہے، اس کے متعلقہ رولز کیا ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز کے لیے بڑا سود مند ہے، لوگوں کے لیے بڑا سود مند ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کی لوکل گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور ایک اور کمپوننٹ جو اس کے لیے بہت ہے کہ جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں، محقق ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس قسم کی چیزیں جگہ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ تم نے یہ تمام چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر کے، اس میں بہت بڑا رول ہے ہمارے سیکرٹری صاحب کا، اور خاص طور پہ ہماری اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو ہیں میم آسیہ گل ہیں آج کل ہماری، ان کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت گائیڈنس کی ہے، اور ہماری جو فوکل پرسن ہے اس پورے سسٹم کی میڈم ماریا طارق جو ہماری ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ لوکل گورنمنٹ۔ اچھا، آنے والے وقت میں ہمیں لوکل گورنمنٹ جو ادارہ ہے وہ جدید طریقے سے چلتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے، جیسے میں نے قانون ضابطے کا ذکر کیا، وہاں ایک بہت بڑی چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ایتھکس، کہ جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کو اچھی ایتھکس ہونی چاہیے، ان کا ضابطہ کار اتنا اچھا ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ رویہ، عوام کے ساتھ ان کا رویہ۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ہم نے پبلک سروس ایتھکس پہ 3 ٹریننگز کروائی ہیں، اور ان 3 ٹریننگز میں مختلف پنجاب کے شہروں کے آفیسرز جو تھے، جو وہاں پہ پرنسپل آفیسرز تھے، جہاں پہ دوسرے آفیسرز تھے، ان تمام کو ہم نے وہاں پہ بلایا، اور ایک علی ساجد صاحب ہمارے بڑے مشہور اسپیکر ہیں، ان سے مل کے ہم نے وہاں ان کو ایتھکس کے اوپر باقاعدہ ایک پوری بکلٹ تیار کر کے دی ہے کہ آپ کے پاس کسی سائل نے آنا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ملنا ہے، اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کام ہی کر گزریں، لیکن اس کی بات کو سن لینا، اور سن کے اس کو یہ تسلی دینا کہ اس کی بات سنی گئی ہے، اور بہت جلد اس کا مسئلے کو حل وہ آدھی ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی، کوئی افسر اچھے طریقے سے بات کر لے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے ان کو ایتھکس میں، لا میں ان کے ساتھ کام کیا، اس کے ساتھ ایک اور ہم نے کام کیا کہ ان کا ہاریزن بڑا کیا جائے۔ اس ہاریزن بڑا کرنے کے لیے ہم نے 2 قسم کی پیئر ٹو پیئر، ایک تو پیئر ٹو پیئر ہم نے ارینجمنٹ کیا وزٹ کا، ایک ہم نے ایکسپوئر وزٹ کا کیا انتظام، اور اس کے لیے ہم نے کے پی کو اپنا ٹارگٹ بنایا کہ ہم کے پی میں پہلے تو مین آفیسرز کو، جو ہمارے میل آفیسرز تھے، ہم ان کو لے کے گئے، ان کو وہاں کی بیسٹ پریکٹسز دکھائیں، وہاں بتایا کہ وہ لوکل گورنمنٹ وہاں کیسے بہتر طریقے سے وہ کر رہے ہیں، یا کون سی اچھی چیز ہے جو لا کے ہم یہاں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ہمارے کولیگ واپس آئے تو ایک سرویز ہے جو وہاں پہ سوات اور منگورا واٹر سپلائی کا کیا جاتا ہے، اور ای بلنگ کے تحت متعارف کروایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اب ہم ٹوبا ٹیکسنگ کو ماڈل سٹی پہلے بنا کے وہاں سے شروع کرنے لگے ہیں کہ نہ صرف وہاں کا واٹر کا سروے کریں گے، گھر گھر کی مشکلات کو دیکھیں گے کہ لوگوں کو کیا پرابلم آ رہی ہے، ولنگ ٹو پے ایک سروے کروائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو بھی وہاں پہ چیک کریں گے کہ کس قسم کا پانی لوگوں کے گھروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں، پھر ہم شیخو پورہ شاید لے کے جائیں اور اس کو جیلم تک پہ لائیں گے اس ساری ایکسرسائز کو۔ تمنا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو کام ہے وہ PMDFC کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی انتخابات کے